اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع دنیا اور آخرت ہے اور ان دونوں کے درمیان توازن۔ یہ بہت قیمتی موضوع ہے اور میرا خیال ہے ابتدائے زندگی سے یہ موضوع سب سے اہم موضوعات میں سے ایک رہا ہے۔ میں نے اس سے قبل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ پروردگار عالم نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کو ہر طرح کی نعمتوں سے زینت دے دی۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو اس دنیا کے اندر موجود نہ ہو، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم کی یہ دنیا بندوں کے لیے امتحان گاہ بن گئی۔ پروردگار عالم نے اس جگہ کا نام دنیا رکھا۔ انسان کو مختلف عوالم سے گزار کر کے آخری منزل یعنی جنت تک پہنچانا، یہ اس خلقت کا مقصد ہے۔ عالم ذر سے دوسرا عالم شکم مادر، شکم مادر سے تیسرا عالم دنیا، دنیا کے بعد چوتھا عالم برزخ، برزخ کے بعد پانچواں عالم محشر، اور محشر کے بعد وہ منزل ہے کہ جسے یا جنت کہیں گے اور یا بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کہیں گے، کہ جہاں خلود کی منزل ہے، کہ جس جگہ انسان ہمیشہ زندگی بسر کرنے والا ہے، چاہے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے والا ہو جنت میں، اور چاہے اذیتناک زندگی بسر کرنے والا ہو جہنم میں۔ ان تمام عوالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عالم میں انسان سوائے مجبور کے صاحب اختیار نہیں بنایا گیا ہے، اور کسی بھی عالم میں وہ گناہ کرنے لائق نہیں ہے، کسی بھی حیثیت سے نہ وہ ثواب کرنے لائق ہے نہ وہ گناہ کرنے لائق ہے۔ ہاں عالم ذر میں ایک چیز اس سے جو مطلوب ہوئی تھی وہ یہ کہ پروردگار عالم کی خالقیت کا اقرار، رسالت کا اقرار اور ولایت کا اقرار جو اس سے لیا گیا، اس میں اس نے بھرپور طریقے سے اس کی تائید کی اور گواہی دی، اور یہی تائید اور گواہی اس دنیا کے اندر بھی ہوئی، کہ جو انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن جس طرح سے عالم ذر میں گواہی دینے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد مکر گئے، اسی طرح غدیر کے میدان میں
گواہی دینے کے بعد اور حمایت کرنے کے بعد اور بیعت کرنے کے بعد مکرنے والے مکر گئے۔ لیکن عالم زر میں مکرنے کا محل ہی نہیں تھا، شکم مادر میں کسی گناہ کا محل ہی نہیں تھا، یعنی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب اس دنیا کے اندر آیا اور اس دنیا کی نعمتوں کو اس نے دیکھا اور دنیا کی نعمتوں کی حرص و ہوس نے اسے چاروں طرف سے گھیرا، تو اب وہ بہت ساری چیزوں سے مکر گیا اور بہت ساری چیزوں کو اس نے اپنے گلے لگایا، جس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوا، گناہوں میں گرفتار ہوا، بدعمالیوں میں گرفتار ہوا، برے کاموں میں گرفتار ہوا، مستی میں گرفتار ہوا، غرور میں گرفتار ہوا، تکبر میں گرفتار ہوا، اور یہ سب اپنے اختیار کی بنیاد کے اوپر ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو تکبر نہ کرتا، تواضع اس کی زندگی کا زیور ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو غرور نہ کرتا، بلکہ انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا اور نرمی سے پیش آتا۔ اگر وہ چاہتا تو جھوٹ نہ بولتا اور ہمیشہ سچی زندگی بسر کرتا۔ اگر وہ چاہتا تو انصاف پسند ہوتا، ناانصافی نہ کرتا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک سادہ اور نیک انسان ہوتا، ظالم انسان نہ ہوتا۔ یہ اس کے اپنے اختیار کی بات تھی۔ خداوند عالم نے اس دنیا کو نعمتوں سے بھرنے کے بعد اسے جو صاحب اختیار بنایا، اس اختیار کی بنیاد کے اوپر اسے اسی میزان کے اوپر اور اسی ترازو کے اوپر اپنے آپ کو تولنا ہے، اور جس قدر وہ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو تولتا اور سمجھتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ نیک انسان بنتا چلا جائے گا، اور جتنا ہی وہ غلط طریقے سے اپنی زندگی کے توازن کو بگاڑتا چلا جائے گا اور وزن کو بگاڑتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ گناہگار ہوتا جائے گا اور گمراہ ہوتا جائے گا۔ یہ ہے دنیا، اور اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پالنے والے، اس دنیا میں کچھ نیکیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں۔ یہ برائیاں آیا خداوند عالم نے خلق کی ہے یا انسان نے خلق کی ہے؟ خداوند عالم کسی مخلوق کو بری مخلوق بناتا ہی نہیں، کسی برائی کا خلق کرنے والا وہ ہے ہی نہیں۔ ہم اسے برائی بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہم اسے غلط بناتے ہیں اور غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، وگرنہ یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب نیک ہیں اور حسنہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی کو برعکس کر دیں، جتنی نیکیاں ہیں، جب ان نیکیوں کو برعکس کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ساری نیکیاں بدیوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، اور جو نیکیاں برائیوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی وہی گناہ بنتی جائیں گی، وہی انسان کی اسیری اور گمراہی کا ذریعہ بنتی چلی جائیں گی۔ لہذا ہم سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پالنے والے، اس دنیا کی نیکیاں ہمیں عطا کر۔ اب یہ دنیا کی نیکیاں ساری چیزیں جو ہیں پروردگار عالم کی، مثال کے طور کے اوپر انگور انسان کے جسم کے لیے کتنا توانائی بخش ہے، کتنا فرحت بخش ہے، کتنی اچھی نعمت ہے پروردگار عالم کی کہ ایسی نعمت دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم ہی نے اپنے اختیار سے اور اپنے گویا مستی حاصل کرنے کے لیے اس بہترین غذا کو، اس کے عرق کو نچوڑ کر نکالا، اور نکالنے کے بعد اس سے وہ شیرہ بناتے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہوتا، اسے صحت مند بناتا۔ وہ شیرہ نہیں بنایا، بلکہ اس سے شراب بنا لی۔ کس نے بنایا؟ آیا پروردگار عالم نے شراب خلق کی تھی؟ نہیں،
خداوند عالم نے شراب خلق نہیں کی تھی، ہم نے شراب بنا لی۔ کھجور بہترین نعمت ہے، بہترین طاقت فراہم کرنے والا پھل ہے، لیکن پروردگار عالم کی اس بہترین مخلوق کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس سے شراب کشید کرنا شروع کر دی۔ جو بہترین غذا ہے، خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے ہماری صحت و تندرستی اور توانائی کے لیے، ہم نے اس سے شراب کشید کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس دنیا کی تمام نیکیوں کو برائیوں میں تبدیل کر رہے ہیں، ہمارا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے شراب بنائی ہو، پروردگار عالم نے، چاقو ہے، چاقو، اس چاقو کو آپ دیکھتے ہیں، یہی ریزر ہوتا ہے جس سے انسان کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن یہی چاقو ہوتا ہے جو انسان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو اب اگر ہے ایسا تو اس میں چاقو کے خلق کرنے والے کی کوئی خطا نہیں ہے۔ یہ جو ذہن اور عقل پروردگار عالم نے عطا کی چیزوں کو کاٹنے کے لیے، کوئی وسیلہ بناؤ، انسان نے چاقو بنا لیا، اب اس چاقو کے ذریعے وہ دو کام کرتا ہے، ایک کام اس کی بھلائی کا ہے، ایک کام اس کی برائی کا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے جسم میں بنے ہوئے پھوڑے کا آپریشن کیا جائے، یا جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے اس چاقو سے جو ہے وہ آپریشن کر کے شکم سے مثلا گلٹی نکال لی جائے۔ تو اب یہ انسان کی زندگی بچانے کے لیے ہے، لیکن یہی چاقو اگر کسی ناسمجھ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور کسی بے عقلے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور کسی مست کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو یہی چاقو جو ہے زندگیوں کو تلف کرنے کا باعث ہوتا ہے اور زندگیاں تباہ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے اور کوئی نعمت بری خلق نہیں فرمائی ہے، لیکن ہم اس دنیا کی ان کیفیتوں کو محسوس نہیں کرتے اور ان پستیوں کو محسوس نہیں کرتے کہ جن کے ذریعے ہم گمراہ ہونے والے ہیں، یا گمراہ ہو جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہی اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ جس میں دونوں پہلو برابر سے رکھے گئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پالنے والے ہمیں اس دنیا میں نیکیاں عطا کر اور آخرت کی نیکیاں ہمیں عطا کر۔ دنیا کی نیکیوں کے ذریعے ہی آخرت کی نیکیاں ملتی ہیں۔ دنیا میں جتنا انسان نیک کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کی آخرت بنتی چلی جاتی ہے، سنورتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے ماحصل اس دنیا کی تخلیق کا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں صاحب اختیار بنا دیا ہے تو ہم سے باز پرس نہیں کرے گا۔ ایک جگہ ایسی ہے ہمارے لیے بنائی گئی۔ اب دیکھیے، تنہا یہی ایک دنیا ہے کہ جہاں ہم گناہ کر سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جتنے عوامل تھے، نہ گناہ کر سکتے تھے، نہ گناہ سے بچ سکتے تھے۔ جیسے ہی دنیا میں آئے، گناہ کرنے کے لائق بھی ہوئے اور گناہ سے بچنے کے لائق بھی ہوئے۔ جہاں بھی موقع ملا، عقل نے ہمیں راستہ دکھایا، رہبروں نے ہمیں راستہ دکھایا اور ہم گناہوں سے بچ گئے۔ لیکن نفس نے ہمیں گمراہ کیا، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تو ہم گناہوں کے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ہم نے گناہ کیے۔ یہ دونوں چیزیں یہیں پر ہیں۔ اس کے بعد آپ قبر میں چلے جائیے، کریے گا گناہ؟ ممکن ہے کہ آپ گناہ کریں؟ امکان نہیں ہے کہ آپ گناہ کر سکیں۔ برزخ کے عالم میں چلے جائیے، وہاں آیا آپ کے امکان میں ہے کہ آپ گناہ کیجئے گا؟ حتیٰ آپ ثواب کی منزل میں بھی نہیں ہے، ثواب کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہیں کہ کوئی دوسرا میرے لیے فاتحہ پڑھ دے، کوئی دوسرا میرے لیے کار خیر کر دے، کوئی دوسرا میرے لیے کوئی اچھا کام کر دے، کوئی دوسرا میرے لیے گویا سورہ یاسین پڑھ دے، قرآن کی تلاوت کر دے، مجلس عزا کر دے، کوئی دوسرا کر دے تاکہ ہم تک اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں، نہ وہاں ہم گناہ کرنے کے لائق ہیں، نہ وہاں ہم ثواب کی منزل حاصل کرنے کے لائق ہیں۔
اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، مومنین و مومنات کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اگر کچھ کر سکیں تو ہم بہت سی مشکلوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد والی منزل ہے محشر میں، کیا ہم صاحب اختیار ہیں؟ محشر میں صاحب اختیار نہیں ہے، صرف صاحب اختیار کہاں ہیں؟ اس دنیا کے اندر۔ اور جب اس دنیا کے اندر صاحب اختیار ہیں تو پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں جو طہارت اور پاکیزگی رکھی ہے، اس طہارت اور پاکیزگی کے ذریعے ہمیں نیک کام کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، برے کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس قدر ہم نیک کام کی طرف آگے بڑھیں گے اسی قدر ہم اچھائیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے اور نیکیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور اسی قدر ہم آخرت کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ماحصل، یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت جو اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم اس دنیا میں صاحب اختیار بنائے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں ایسے بنائے گئے ہیں کہ یا کسی کو خون دے کر اس کی زندگی بچائیں اور یا کسی کا خون بہا کر اس کی زندگی چھین لیں۔ دونوں کیفیتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، دونوں طریقہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ہم ہیں کہ کس راہ کی طرف چلتے ہیں اور کس منزل کو ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انسان کے بس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور بنایا گیا ہے، انسان صاحب اختیار بنایا گیا ہے۔ شمر اپنی اس منزل میں کہ جس منزل میں ہمیں اس کا ماضی نظر آتا ہے کہ وہ لشکر امیر المؤمنین میں امیر المؤمنین کے ہمراہ جنگ صفین میں امیر شام کے خلاف جنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، امیر شام کے خلاف جنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین ہے، اسے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین بہترین صفات کے حامل ہیں، اسے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین مالک جنت و نار ہیں، قسیم جنت و نار ہیں، لیکن علم ہونے کے باوجود جب کربلا کی منزل آتی ہے تو یہی شمر جو جنگ صفین میں امیر المؤمنین کے سپاہیوں میں سے تھا، اس قدر تباہی کی طرف گیا اور اس قدر اپنے اختیار سے دنیا طلبی کی طرف گیا، دنیا کی طرف، مال دنیا کی طرف، محبت دنیا کی طرف گیا کہ اس نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر سوار ہو کر کے سر و تن میں جدائی کر رہا ہے، سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہ فرزند رسول آپ کو میں پہچانتا ہوں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، رسول خدا کے فرزند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر کیوں میرا گلا کاٹ رہا ہے؟ فرمایا محبت دنیا، مجھے بھی رائے کی حکومت کا لالچ دیا گیا ہے اور مجھے رائے کی حکومت کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس دنیا کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ اور یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جن حالات میں تھے، آپ کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ کوئی میرے سینے کے اوپر سوار ہے۔ پوچھا کون ہے میرے سینے کے اوپر سوار؟ کہا شمر ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تو نے بڑی بلند جگہ کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہیں، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں گلے سے لے کر کے سینے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی زندگی میں اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور تو نے بوسہ گاہ نبوی کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہیں، اور بوسہ گاہ نبوی کے اوپر اپنا خنجر چلا رہا ہے، اور یہ منظر بہن دیکھ رہی ہے تلہ زینبیہ سے،
اور کہتی جاتی ہے اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نواسۂ رسول ذبح کیا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔